نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی میرے پاس تو بہت زیادہ نمازیں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ صحابہ کرام نماز نہیں پڑھتے تھے، نعوذ باللہ۔ یہاں پہ جو نماز کی بات ہو رہی ہے یہ نفل نماز کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ صحابی رسول جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے پاس بہت زیادہ نمازیں نہیں ہے، میرے پاس بہت زیادہ روزہ نہیں ہے، میرے پاس بہت زیادہ نیکیاں نہیں ہے، میں نے تو بہت زیادہ قیامت کی تیاری نہیں کر پایا ہوں، لیکن اللہ کے نبی رب کعبہ کی قسم میں اللہ سے اور اللہ کے پیارے رسول یعنی آپ سے میں بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے اور آپ سے میں بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ جب اس نے جواب دیا کہ میرے پاس بہت زیادہ تو تیاری نہیں ہے لیکن میں اللہ سے اور نبی سے میں محبت کرتا ہوں، تب معلوم ہے نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ نبی نے جواب دیا تھا، او لوگوں سنو، حضرت انس ابن مالک وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ یہ جواب سننے کے بعد یعنی نبی کا جواب سننے کے بعد مجھے اتنی خوشی ملی کہ مجھے اپنی زندگی کے اندر اتنی خوشی کبھی نہیں ملی۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا، وہ لوگوں دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ مسئلہ کیا نکلا؟ نبی نے بیان فرمایا، وہ لوگوں اگر تم دنیا میں نبی سے محبت کرو گے تو کل قیامت کے دن تم نبی کے ساتھ رہو گے۔ یہ حدیث سنانا میرا کام، او نوجوانوں فیصلہ کرنا تمہارا کام۔ مولوی تنویر نے یہ حدیث سنا کر چلا جائے گا کہ جو دنیا میں نبی سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن وہ نبی کے ساتھ رہے گا۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا، کہ تم دنیا میں نبی سے محبت کرو گے یا سلمان خان یا شاہ رخ خان سے محبت کرو گے، تم آخرت میں نبی کے ساتھ رہنا پسند کرو گے یا کسی اور کے ساتھ تم رہنا پسند کرو گے، فیصلہ تمہیں کر جانا ہوگا۔ میں نے تو بس حدیث سنا دی، حدیث سنا کر میں چلا جاؤں گا اور یہی پیغام دوں گا، او لوگوں نبی سے محبت کر لو۔ اگر تم نے دنیا کے اندر نبی سے محبت کر لی تو کل قیامت کے دن تم خوش نصیبوں میں سے ہوگا کہ تم نبی کے ساتھ تم رہو گے۔ چلیے اور آگے آئیے، نبی سے محبت۔ چلیے اس سے پہلے ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر نا 8 ایسی چیزیں ہیں، اس کو بھی بڑے غور سے سن کر جائیے گا۔ دنیا کے اندر 8 ایسی چیزیں ہیں کہ انسان جس کی محبت میں گرفتار ہے اور انسان جس کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ ہلاکتی وہ بربادی کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ دنیا کے اندر 8 ایسی چیزیں ہیں جو سب کے دل میں ان کی محبت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ان 8 چیزوں کی محبت کی وجہ سے آج ہماری دنیا بھی برباد ہو رہی ہے اور کل قیامت کے دن ہماری اور آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ وہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ ذرا اس آیت کے اوپر ذرا غور کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 8 چیز کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یعنی 8 چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اور کہا، قل اے نبی آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے، اے نبی آپ راجباری کے مسلمانوں سے کہہ دیجئے، کیا کہیے؟ ان کان آباؤکم و ابناؤکم، کہ اے لوگوں اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو۔ اس آیت کو بھی ذرا غور سے سنیے، بڑی کام کی چیز میں بتا رہا ہوں۔ قل ان کان آباؤکم، اے لوگوں اگر تم اپنے باپ سے دولت سے محبت کرتے ہو، وہ مال و دولت جو کڑکتی ہوئی دھوپ میں 200-250 روپیہ دہاڑی جو تم کما کر جمع کرتے ہو، اگر تم اس مال سے محبت کرتے ہو، وہ اموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها، اور اگر تم اپنے بزنس سے محبت، مساکن ترضونا، اور اگر آپ اپنے گھر سے یعنی جس گھر میں آپ رہتے ہو اپنی بلڈنگ سے اگر تم محبت کرتے ہو، یہ 8 چیز کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا۔ پھر سے گن لیجئے،
اگر اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، اولاد سے محبت کرتے ہو، بھائی سے محبت کرتے ہو، بیوی سے محبت کرتے ہو، خاندان سے محبت کرتے ہو، مال سے محبت کرتے ہو، بزنس سے محبت کرتے ہو اور اپنے گھر سے محبت کرتے ہو، یہ 8 چیز کو آپ یاد رکھنا۔ اللہ نے بیان فرمایا، قل اے نبی آپ بتا دیجئے کہ اگر کرتے ہو کوئی بڑی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تم خوب محبت کرو، اپنے باپ سے بھی خوب محبت کرو، اپنے مال سے بھی خوب محبت کرو، اپنی بیوی سے بھی خوب محبت کرو، اپنے بزنس سے بھی خوب محبت کرو، بزنس کو بہت آگے بڑھاؤ، یعنی گرو کرو، تم دنیا کا نمبر 1 بزنس مین بن جاؤ۔ اسلام منع نہیں کرتا، اللہ منع نہیں کرتا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ایک بڑی خطرناک وارننگ دیتے ہوئے بیان فرماتا ہے کہ اے راج باری کے مسلمانوں، ان 8 چیز میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ او لوگو، اگر اللہ کی محبت کے اوپر، اللہ کے نبی کی محبت کے اوپر اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے اوپر اگر غالب آ جائے، یعنی ان 8 چیز جو تمہارے سامنے ابھی بیان کی گئی، ان 8 چیز کی محبت یا ایک چیز کی محبت بھی اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ ہو گئی، نبی اللہ بیان فرماتا ہے، اے نبی کہہ دیجئے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ او لوگوں تم انتظار کرو، او لوگوں تم انتظار کرو، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا، تم انتظار کرو، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ پتہ کیا چلا؟ بہت غور سے سننے کی بات ہے، یہ بڑی قیمتی بات اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ہمیں اور آپ سے کہا، بڑی قیمتی نصیحت ہے۔ کیا ہے یہ 8 چیز جو تمہارے سامنے ابھی بیان کی گئی؟ اگر ان 8 چیز میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی تمہارے دل میں زیادہ ہو گئی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے، تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو تم انتظار کرو، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ کا عذاب آج ہمارے اوپر نہیں آ رہا ہے، ہمارے اوپر آج ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا گیا، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ گو موتر پینے والا، گوبر کھانے والا، اپنے شریر میں ملنے والا، آج وہ لوگ ہمارے اوپر قابض ہیں، پھر بھئی یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ آج ہماری ٹوپی دیکھ کر، ہماری داڑھی دیکھ کر، آج ہمارا نام دیکھ کر آج ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمارا دھرم دیکھ کر ہمیں دھتکارا جا رہا ہے، پھر بھئی یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ ہماری مسجدوں سے، ہماری مسجدوں کو زبردستی آج اس پر قبضہ ہو رہا ہے، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ میرے بھائی تو اور کیا ہے؟ یہی تو اللہ کا عذاب ہے۔ اور کیوں؟ بہت ہی شارٹ کٹ میں بتا کر جا رہا ہوں، کیونکہ وہ ماحول نہیں ہے آج میرے پاس، وہ پرستیتی نہیں ہے آج میرے سامنے، وہ پریویش نہیں ہے آج میرے سامنے کہ میں آپ کے سامنے ڈیٹیلز میں بات کروں، پھر بھی آج اشارتاً یہ بات آپ کے سامنے کہہ کر جا رہا ہوں۔ آج جو مسلمانوں کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے، آج پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کے حالات اور مسلمانوں کی جو پرستیتی ہے، اس کے ذمہ دار میرے بھائی ہم اور آپ خود ہیں ہم اور آپ۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آج مسلمانوں کے حالات ایسے کیوں ہوئے۔ وہ جو بابری مسجد توڑی گئی، سب جانتے ہیں 22 جنوری کو بابری مسجد کو توڑ کر جو رام مندر کا ادگھاٹن ہوا، ہم نے سب نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بہت ساری جگہوں سے فون آیا، مولانا صاحب بابری مسجد کے بارے میں کچھ بولیے، بابری مسجد کے بارے میں کچھ بولیے، بابری مسجد کے بہت ساری جگہوں سے فون آیا۔ بڑا پریشانیوں میں پھنس گیا نانا، اور ابھی تو بنگلہ نہیں بول سکتا، کیا جو کرے یہ پریشانی، یہ بار بار ڈسٹرب کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو کیا بولے میری مائیں بہنیں، آپ মা বোন আমি আপনার উদ্দেশ্যে বলছি আপনারা একটু ধৈর্য ধরেন আমি বাংলা বলবো ইনশাআল্লাহ আমি বলবো বাংলা बड़ी परेशानी में फंस गया इससे पहले आया था तो ऐसा नहीं हुआ था ना अब नहीं होगा ना बांग्ला में उर्दू में शुरू क्यों बांग्ला कैसे बोल सकता हूं
سلام مت کھینے سے پھنسے ان کے جاؤ دشا بہن اب نہیں ہوگا اردو میں ڈیفائن کر رہا ہوں نا. اگر بنگلہ میں پہلے مائنڈ سیٹ کرنا ہوتا ہے, پہلے مجھے مطالعہ کرنا ہوتا ہے, تب جا کر بنگلہ بول پاتا ہوں. ایسا تھوڑی ہے کہ آیا بنگلہ بول دیا تقریر کر کے نکل لیا, ایسا نہیں ہوتا. ایک اردو مقرر کو کسی بھی میں نے پہلے ہی کہا کہ میں 2 گھنٹہ بنگلہ میں تقریر کر سکتا ہوں, لیکن اس کے لیے پہلے مجھے مائنڈ سیٹ کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے پہلے مجھے تیاری کرنی پڑتی ہے, پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ آج لوگوں کے سامنے کن کن پوائنٹ کے اوپر تقریر. ایسا نہیں کہ اسٹیج میں آیا اور بول کے چلا گیا. اگر کسی بنگلہ زبان کے مقرر سے بولا جائے 1 گھنٹہ تقریر کر کے دکھائیے, نانی یاد آ جائے گی. تو انشاءاللہ بولوں گا, ماں بو نامر بولبو ہمیں بانگلائی بولبو اپنے ایکٹو دھوچو درے 4-500 پیسہ آتے بیچی بسے نہیں ہو رہا. تو کیا بول رہا تھا بابری مسجد کے بارے میں؟ تو ہاں بابری مسجد کے بارے میں بول رہا تھا کہ بہت ساری جگہوں سے فون کیا کہ مولانا صاحب بابری مسجد کے بارے میں بولیے, بابری مسجد کے بارے میں بولیے. تو میں نے اس دن بھی ان لوگوں کو جواب دیا تھا, اور آج بھی میں جواب دے کر جا رہا ہوں کہ ہم سب مانتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ بابری مسجد شہید کی گئی. بابری مسجد توڑ کر وہاں پر رام مندر بنایا گیا. اس کا ایک ہی جواب ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اس کے اوپر میں کچھ نہیں بول سکتا. اگر زیادہ کچھ بول دیا ایسے بھی میرے خلاف ABP نیوز, آج تک, ٹائمز نو بھارت, جو بڑے بڑے نیوز چینل والے ہیں, ایسے بھی میرے خلاف ویڈیو چلاتے رہتے ہیں, ایسے بھی مجھے بدنام کرنے کے پیچھے آج وہ لوگ لگے ہوئے ہیں. اس لیے میں زیادہ ڈیٹیلز نہیں بتاؤں گا, لیکن آج میں آپ سے بتانا چاہوں گا بھئی ہمارے گھر سے 800 کلومیٹر دور, 1000 کلومیٹر دور بابری مسجد توڑی گئی, تو آپ کو بڑی دقت ہو رہی ہے, ہونی بھی چاہیے کیونکہ مسلمان ہیں. لیکن مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے, آپ کے گھر کے قریب بھی ایک مسجد ہے, اللہ نے کبھی توفیق دی کہ مسجد میں جا کر ایک ٹائم کرنا, ایک ٹائم کیا, ایک وقت کی نماز بھی آپ پڑھ لیں؟ بھائی 1000 کلومیٹر دور ایک مسجد, بابری مسجد توڑی گئی, جس سے آپ کو رات میں سونا آپ کے لیے حرام, نیند حرام ہو گئی آپ کے لیے, آپ کو رات میں سو کر نیند بھی نہیں آتی. لیکن ذرا ایمانداری کے ساتھ بتائیے, آپ کے گھر کے قریب بھی ایک مسجد ہے, کبھی مسجد میں جا کر ایک بار جھاڑو لگانے کی توفیق ہوئی؟ ہم کیوں جھاڑو لگائیں؟ امام صاحب جو ہیں جھاڑو, اچھا تیرا باپ کا نوکر ہے امام صاحب, جھاڑو لگانے کے لیے رکھے آپ امام کو. کبھی توفیق ہوئی مسجد میں جا کر ایک بار جھاڑو لگانے کی, پوچھا لگانے کی, ایک بار مسجد کی صاف صفائی کرنے کی؟ بھائی بابری مسجد کے لیے اپنے دل میں محبت ہے, اور اپنے گاؤں میں جو مسجد ہے اس کے لیے محبت نہیں ہے. یہی تو آج مسلمانوں کا حال ہے میرے بھائی. تو بات کہاں سے نکلی میں بھول رہا ہوں, کیونکہ آج بڑا ڈسٹرب ہو رہا ہوں میں ذہنی طور پر بھی. تو بات وہاں سے نکلی کہ آج جو مسلمانوں کی حالات ہے اس کے پیچھے خود ہم اور آپ ذمہ دار ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی آیت کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جب تم ان 8 چیزوں سے زیادہ تم محبت کرنے لگو گے تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری, تو تم انتظار کرو, اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا. اب ذرا بتائیے یہاں پر جو کسوٹی بیان کی گئی محبت رسول کی, ایمانداری کے ساتھ بتائیے, اور اپنی محبت کو اس کسوٹی پر رکھ کر, یعنی پرکھ کر آپ ذرا دیکھیے, پھر بات سورج کی طرح, سورج کی روشنی کی طرح واضح ہو جائے گی کہ آپ کے دل میں نبی کے لیے محبت ہے یا نہیں. اس کسوٹی پر, اس آیت کریمہ کے اندر جو میسج دیا گیا, اگر اس کسوٹی پر اگر کوئی کھڑا اتر پایا تو وہ صحابہ کرام ہیں. ہم اور آپ اس کسوٹی پر کھڑا نہیں اتر پائے. ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ آپ اپنے باپ سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ بھائی اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ تو ہمیں اپنے باپ کو لے کر چنتا ہے. اگر اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہوتا ہے تو ہو جانے دو, پر باپ ہم سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہی تو آج کے مسلمانوں کا حال ہے. لیکن ذرا صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر پڑھیے. آئیے ایک بڑا زبردست واقعہ میں آپ کے سامنے محبت رسول کے تعلق سے رکھتا ہوں. قل ان کان آباؤکم, اے لوگوں اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو, ذرا صحابہ کرام کو دیکھو کہ صحابہ کرام اللہ اور اللہ کے رسول سے کس حد تک محبت کرتے تھے. غزوہ احد کے موقع پر ایک مرتبہ عبداللہ ابن ابی کون ہے؟ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار ہے.
عبداللہ ابن ابی مسلمانوں کی شکل میں، مسلمانوں کے بھیس میں وہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ عبداللہ بن ابی نے غزوہ احد کے موقع پر یوں کہا کہ جب عزت والا مدینے کے اندر جائے گا تو ذلت والا کو مدینہ سے باہر نکال کر پھینک دے گا۔ یعنی عبداللہ بن ابی نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، نبی کی شان میں گستاخی کی، نبی کو ذلیل کہا۔ اب یہ جملہ بیٹا کا نام عبداللہ کے کان میں آ گیا، باپ نے نبی کو گالی دی، اب بیٹا کو معلوم چل گیا۔ بیٹا کو جب پتا چلا عبداللہ ابن ابی کا بیٹا عبداللہ مدینے کی سرحد پر کھڑا ہو گیا، مدینے کی سرحد پر، مدینے کی باؤنڈری پر کھڑا ہو گیا اور تلوار نکال لی، اور جب دیکھا کہ باپ آ رہا ہے تو اپنا باپ سے عبداللہ کہہ رہا ہے، اے ابا جان، آپ نے نبی کی شان میں گستاخی کی، آپ نے نبی کو ذلیل کہا، آپ نے نبی کو گالیاں دی، اے ابا جان، جب تک آپ کے بارے میں کوئی حکم نہ جائے، جب تک آپ کے بارے میں نبی کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ سنا دیا جائے، تب تک آپ مدینے کے اندر قدم نہ رکھنا۔ اے ابا جان، اگر آپ نے غلطی سے بھی، یعنی بیٹا باپ کو دھمکی دے رہا ہے کہ ابا جان اگر آپ نے غلطی سے بھی مدینے کے اندر قدم رکھ لیا تو رب کعبہ کی قسم میری تلوار آپ کی گردن پر چل جائے گی۔ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے کہ میری تلوار آپ کی گردن پر چل جائے گی، اس لیے آپ نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ نے نبی کو گالی دی ہے۔ نبی کو معلوم ہوا، صحیح واقعہ ہے، کہ عبداللہ کو میرے پاس بلاؤ۔ عبداللہ کو نبی کے پاس بلایا گیا، عبداللہ نبی کے پاس آئے، نبی نے عبداللہ سے کہا، اے عبداللہ، مجھے معلوم ہے کہ تیرا باپ نے میری شان میں گستاخی کی ہے، اے عبداللہ مجھے معلوم ہے تیرا باپ نے مجھے گالیاں دی ہے، لیکن جاؤ کوئی بات نہیں، میں نے تمہارے باپ کو معاف کر دیا۔ نبی کہتے میں نے تمہارے باپ کو معاف کر دیا، تم بھی اپنے باپ کو معاف کر دو۔ اب ذرا دیکھیے محبت رسول اور دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کیا ہوتی ہے، اب اس واقعے سے آپ ذرا سمجھ سکتے ہیں۔ نبی نے کہا میں نے تمہارے باپ کو معاف کر دیا، جاؤ تم بھی اپنے باپ کو معاف کر دو، تم بھی معاف کر دو۔ اس کے باوجود بھی عبداللہ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں اپنے باپ کو معاف کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں تو میں اپنے باپ کو معاف کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے نبی میرے باپ کی گستاخی کی وجہ سے اگر کبھی میرے باپ کو قتل کرنے کا فیصلہ آپ سنائے تو وہ حکم آپ مجھے دینا، میں اپنے باپ کی گردن کو دھڑ سے الگ کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے، یہ محبت رسول ہے، یہ ہے ان کے دل میں محبت رسول۔ اچھا یہاں سے ایک مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اب آپ من ہی من میں کہیں گے تو کیا ہم باپ سے محبت نہ کریں؟ اس سے بھی غلط معنی نکالا جائے گا۔ جب یہ تقریر یوٹیوب پر جائے گی نا تو ہمارے بہت سارے ہندو بھائی ان کو کیا بتائیں، واٹس ایپ یونیورسٹی میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ لوگ جو واٹس ایپ یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں، جب یہ واقعہ یوٹیوب پر ڈالا جائے گا تو کہے گا یہ دیکھو ملا کو دیکھو کیا بیان کر رہا ہے کہ باپ سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرنی ہے اور باپ کو مارنے کا آرڈر دے رہا ہے۔ اس طریقے سے وہ لوگ جو ہے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کریں گے اور گندی گندی کمنٹ کریں گے، اس لیے میں بتا کر جا رہا ہوں، اس بات کی بھی وضاحت میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ یقیناً ہمارے دل میں باپ کے لیے محبت کیجیے، باپ سے محبت کیجیے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، جب میں ہم لوگ جب رات کو کھانا کھاتے، کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ نا گھومنے کے لیے جایا کرتے تھے، تفریح کرنے، چادر کے اوپر بیٹھ کر موڑی کھا رہا تھا، موڑی سمجھتے موڑی کھا رہا تھا اور بنگلہ زبان میں بات کر رہا تھا۔ اب میں تو بنگلہ جانتا، اتر پردیش کے تھے اور ایک ساتھی، تو اب اس کو بنگلہ سمجھ میں، وہ بنگلہ نہیں جانتا تھا، بنگلہ نہیں آتی تھی ان کو، تو اس نے کہا کہ بھائی کیوں بیٹھ گئے؟ تو میں نے کہا بھائی ہمارے علاقے کے ہوں گے، یہ لوگ بنگلہ زبان میں بات کر رہے ہیں، تھوڑی دیر ان لوگوں سے بات کر لینے دو۔ پھر میں بیٹھ گیا تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اچھا بھائی آپ لوگ کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ تو کہا کہ مرشد آباد سے تعلق رکھتے ہو۔ مرشد آباد یعنی ڈسٹرکٹ گئے ہوں گے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، مرشد آباد قریب ہے، تو ہم لوگ مرشد آباد کے رہنے والے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی یہاں پہ رات کے 11 بجے 10:30 بجے جامع مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے جہاں پہ ڈیلی مارکیٹ اور جو چھوٹی چھوٹی دکانیں لگتی ہے جس کو چوراہے بازار بولتے ہیں بہت سارے لوگ،
تو یہاں پہ آپ لوگ کیا کر رہے اتنی رات کو؟ تو بولا کہ بھائی صاحب ہم لوگ 5 سال سے دلی میں رہتے، 5 سال سے۔ میں نے کہا اچھا 5 سال سے دلی میں کیا کرتے ہیں؟ تو جواب دیا کہ 5 سال سے ہم لوگ دلی میں رکشہ چلاتے ہیں، دن بھر رکشہ چلاتے ہیں، رات کو بھی رکشہ چلاتے ہیں، اور جب بہت زیادہ تھک جاتا ہوں تو یہاں پہ آ کر تھوڑی دیر لیٹ جاتا ہوں، تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، اور پھر جب پورا سکون مل جاتا ہے، راحت مل جاتی ہے، تو رکشہ لے کر پھر نکل جاتا ہوں۔ پھر یہ بات سننے کے بعد میں نے ان لوگوں سے کہا کہ بھائی یہاں پہ بہت بڑے بڑے مچھر ہیں، لوگوں کا آنا جانا ہے، چاروں طرف لائٹیں وغیرہ ہے، یہاں پر سونے سے تھوڑی نا سکون کی نیند آئے گی، آرام کی نیند آئے گی۔ آپ لوگ دن بھر رکشہ چلاتے ہیں، تھک جاتے ہوں گے، تو کسی روم پہ جا کر اگر رینٹ پہ بھاڑا پہ اگر کوئی روم لے کر اگر وہاں پہ سوئیں گے تو سکون کی نیند آئے گی، اور پھر دن بھر آرام سے رکشہ چلا پائیں گے، تو آپ لوگ کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو ان میں سے ایک نے جواب دیا تھا، آج بھی وہ جواب مجھے یاد ہے، ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائی صاحب ہمیں بھی معلوم ہے کہ اگر روم کو رینٹ پہ لے کر اگر رہیں گے تو زیادہ نیند آئے گی، سکون کی نیند آئے گی، پھر دن بھر آرام سے رکشہ چلا پاؤں گا، تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، لیکن روم پہ رہنے کے لیے کم سے کم مہینے میں 2 سے 2,500 روپیہ کرایہ دینا پڑے گا، 2 سے 2,500 روپیہ بھاڑا دینا پڑے گا، اور اگر جامع مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے سو کر اگر کسی طرح رات گزار لوں گا تو مہینے میں ہمارا 2,000 روپیہ سیو ہو جائے گا، 2,000 روپیہ بچ جائے گا، اور اسی بچا ہوا پیسہ سے ہم اپنے بچے کی مستقبل کو روشن بنا سکتے ہیں، ہم اپنے بچے کو اچھے اسکول میں پڑھا سکتے ہیں، اچھے کانوینٹ میں پڑھا سکتے ہیں، اور اچھی کوچنگ دلا سکتے ہیں، اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا سکتے ہیں، انجینئر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ باپ ہے کہ اپنے بچے کی فیوچر کے لیے، اپنے بچے کے مستقبل کے لیے، ان کو اچھی زندگی دینے کے لیے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر سو کر رات گزار لیتا ہے، تو یقیناً اس باپ کے لیے ہمارے دل میں سمان، ہمارے دل میں عزت اور ہمارے دل میں محبت ہونی چاہیے۔ اسلام کے اندر باپ کا بڑا بلند مقام ہے، لیکن باپ سے بھی بڑا اگر محبت کا حقدار کوئی اسلام کے اندر ہے تو وہ ہے اللہ، اور اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے دل میں باپ سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اچھا ایک چیز ہو گئی، دوسری چیز وہ ابناؤکم، اولاد سے بھی زیادہ۔ دیکھیے اولاد نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد سے بھی زیادہ ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ اسی آیت کے اندر، اسی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اے لوگو اگر تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو تو کرو، خوب محبت کرو، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارے دل میں اولاد سے بھی زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اب ذرا ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے زیادہ محبت ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے زیادہ محبت ہے؟ چلیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، بھائی بتائیے کن کے لیے زیادہ محبت ہے، اولاد کے لیے یا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے؟ ایک آدمی بتائیے، آپ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یا بیٹا بیٹی سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت۔ صرف یہ آپ کا جواب نہیں، ہر مسلمان کا یہ جواب آئے گا، ہر مسلمان کا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو کچھ اور ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے محبت ہے۔ میں آپ کو سمجھاؤں کیسے؟ چلیے ایک ادھارن میں آپ کے سامنے دے دیتا ہوں، ایک ادھارن۔ میرا بھی ٹائم ہو رہا ہے، میں بھی جلدی بازی کر رہا ہوں، کبھی ہاتھ سے نکلوں۔ تو دیکھیے آپ جلسہ سن کر گئے، ابھی گھر میں گئے، آرام سے سوئے، اتنے میں فجر کا ٹائم ہو گیا، آپ کی مسجد کے اندر سے مؤذن صاحب کی اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ بیدار ہو گئے، گھڑی دیکھے بھائی فجر کا وقت ہو گیا، پھر بھی سوئے ہوئے ہیں۔ پھر مؤذن صاحب کی آواز آپ کے کانوں میں آئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ آپ جلدی جلدی اٹھے، وضو بنائے، کپڑا پہنے، ابھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ گھر سے ایک قدم باہر رکھا،
آپ کے دل میں خیال آیا میں باپ ہوں، میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن میرا 20 سال کا بیٹا 25 سال کا بیٹا بھی کمرہ میں سویا ہوا ہے۔ میں باپ ہوں، میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن میرا بیٹا بھی کمرہ میں سویا ہوا ہے۔ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں باپ ہونے کے ناطے میری یہ ذمہ داری ہے، اگر میں نے آج اپنا بیٹا کو نہ جگایا تو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں مجھ سے سوال کیا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ آپ فوراً واپس لوٹے، بیٹا جس کمرہ میں سویا ہوا تھا آپ اس کے سامنے گئے اور آپ نے باہر سے کھٹکھٹایا، آپ نے دستک دی، پر اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، کوئی جواب نہیں ملا۔ آپ کا بیٹا نیند سے سویا ہوا ہے۔ اب آپ کے دل میں پھر خیال آیا، اچھا میرا بیٹا تو IAS کی تیاری کر رہا ہے، میرا بیٹا تو IPS کی تیاری کر رہا ہے، میرا بیٹا تو ابھی 12 کا ایگزام دے رہا ہے، میرا بیٹا تو ابھی ڈاکٹری کے لیے کوچنگ لے رہا ہے، دیر رات تک پڑھا ہوگا، ابھی نیند پوری نہیں ہوئی ہوگی، پھر صبح ہو کر بیٹا کو اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، کوچنگ سینٹر میں جانا ہے، چلو کوئی بات نہیں، بیٹا کو سوئے رہنے دو، میں ہی نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ اکثر مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ میرے بھائی، آپ کا بیٹا سویا رہ گیا، آپ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، آپ کا بیٹا اس لیے سویا رہا کیونکہ آپ کا بیٹا کو صبح ہو کر اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے۔ میرے بھائی یہ تو محبت نہیں ہے۔ اگر سچ میں آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اگر محبت ہوتی تو میرے بھائی آپ یہ نہ دیکھتے کہ آپ کا بیٹا صبح اسکول جائے گا یا آپ کا بیٹا کالج جائے گا یا آپ کا بیٹا کوچنگ سینٹر میں جائے گا، آپ یہ نہ دیکھتے کہ آپ کا بیٹا کی نیند پوری ہوئی ہے یا نہیں پوری ہوئی ہے، بلکہ آپ یہ دیکھتے کہ میرا بیٹا 20 سال کا ہو چکا، 15 سال کا ہو چکا، 25 سال کا ہو چکا، اس کے پر نماز فرض ہو چکی ہے، ہر حال میں انہیں نماز پڑھنی ہوگی۔ آپ یہ دیکھتے کہ میرا بیٹا ان کے اوپر نماز فرض ہے، انہیں نماز پہلے انہیں نماز پڑھنی ہوگی، پہلے اسے نماز ادا کرنی ہوگی۔ بھائی پہلے آپ یہ دیکھتے، یہ نہ دیکھتے کہ صبح ہو کر آپ کا بیٹا اسکول جائے گا۔ تو اگر یہ محبت آج نہ کتنے ایسے مسلمان ہیں، یہ بھی وضاحت میں آپ کے سامنے کر کر چلا جاتا ہوں۔ ہمارے بچے نا جب ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو باپ کی خوشی روکی نہیں جاتی۔ ہمارا بیٹا جب ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، باپ بڑا خوش ہو جاتا ہے، باپ سمجھتا ہے چلو بھئی میرا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ یقیناً یہ کامیابی ہے۔ اپنا بیٹا کو ڈاکٹر بناؤ، اپنا بیٹا کو انجینئر بناؤ، اپنا بیٹا کو IAS بناؤ، میں منع نہیں کر رہا ہوں، یقیناً آپ بناؤ۔ اس قوم کو جہاں عالم کی ضرورت ہے، اس قوم کو جہاں حافظ قرآن کی ضرورت ہے، اس قوم کے بچوں کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، اس قوم کے بچوں کو انجینئر کی بھی ضرورت ہے، اس قوم کے بچوں کو یعنی اس قوم کو جج کی بھی ضرورت ہے۔ یقیناً آپ اپنے بچے کو پڑھائیے، بہت زیادہ پڑھائیے، ڈاکٹر، انجینئر، جج، وکیل سب کچھ آپ بنائیے، لیکن میرے بھائی ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ کا بیٹا اسلام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یا نہیں گزار رہا ہے، یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ جس کامیابی کے پیچھے آپ خوشی منا رہے ہیں یہ دنیاوی کامیابی ہے، اگر اصل میں آپ کا بیٹا کو اگر آپ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، آپ ان کو دین کے راستے پر چلائیں، آپ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر آپ ان کو چلائیں، قرآن و صحیح حدیث کے راستے پر آپ اپنے اولاد کو چلائیں۔ میرے بھائی تبھی آپ کا بیٹا حقیقت میں کامیاب ہو پائے گا۔ حقیقت میں جو اصل میں کامیاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا سورہ ال عمران کے اندر، وہ کامیابی آپ کے اولاد کو ملے گی۔ یہاں پر اور ایک چیز کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر کر چلا جاتا ہوں، جو بھی 2-4 آدمی ہیں آپ اس کو دھیان سے سنیے گا۔ آج نا ہم لوگ چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر اپنی بیٹیوں کے بارے میں آج ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ اگر آج ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جاتی ہے، IPS بن جاتی ہے، آج ہماری بیٹی اگر کالج کے ایگزام میں اگر وہ
ٹاپ آ جاتی ہے تو ہم چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر اپنی بیٹی کو لے کر پراؤڈ فیل کرتے ہیں ایک باپ ہونے کے ناطے. ٹھیک ہے, پراؤڈ فیل کرنا چاہیے, لیکن اس باپ کو اتنی سی شرم نہیں آتی, اس باپ کو ذرا سا بھی دکھ نہیں ہوتا, ان کے اندر یہ احساس نہیں ہوتا کہ ایک طرف میری بیٹی آج آئی پی ایس بن گئی, آئی ایس بن گئی, ڈاکٹر بن گئی, یا ایگزام میں اچھا رزلٹ سے پاس ہو گئی تو آج ہم پراؤڈ فیل کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف ہماری بیٹی کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں, دوسری طرف ہماری بیٹی کو وضو کرنے کا طریقہ معلوم نہیں. تو میرے بھائی ایسا باپ کو چلو پر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے. تو بات کہاں سے نکلی؟ بات وہاں سے نکلی کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم, اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے. ایک واقعہ بھی میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق کا نام آپ نے سنا ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق, ان کا بیٹا عبد الرحمن. حضرت ابوبکر صدیق غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑ رہا ہے. بیٹا عبد الرحمن مشرکین مکہ کی طرف سے جنگ لڑ رہا ہے. اور لوگوں ذرا دیکھو, باپ مسلمان ہے, مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑ رہا ہے, بیٹا مشرک ہے, مشرک کی طرف سے جنگ لڑ رہا ہے. اس کے بعد جب جنگ ختم ہو جاتی ہے, کچھ دنوں کے بعد بیٹا عبد الرحمن مسلمان ہو جاتا ہے. بیٹا عبد الرحمن اسلام قبول کر لیتا ہے, بیٹا بھی اسلام قبول کر لیتا ہے. ایک دن حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عبد الرحمن بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے باپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ابا جان, آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر کے موقع پر جب آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور میں مشرکین مکہ کی طرف سے لڑ رہا تھا, کئی مرتبہ آپ کا سر میری تلوار کے نیچے آیا, کئی مرتبہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آئی, لیکن میں نے آپ کو باپ کہہ کر چھوڑ دیا, میری تلوار آپ کے سر پر نہ چلی. بیٹا جواب دے رہا حضرت ابوبکر صدیق کو. اب باپ کا کیا جواب ہے؟ باپ تو مسلمان ہے, باپ کا جواب ذرا سنیے. حضرت ابوبکر صدیق جواب دیتے ہیں کہ بیٹا عبد الرحمن, غزوہ بدر کے موقع پر میں تیری تلوار کے نیچے آیا تو تو نے مجھے